اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں ان میں تذکرہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی بڑی عمر کے افراد جو ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں تو دیسی گھی تھا اور ہماری صحت جو ہے تو بہترین ہے اور ہم دیسی گھی کھا کر اسی طرح ہوئے ہیں۔ پھر آج کل کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ گھی اور بناسپتی گھی اس کے لحاظ سے پھر کہتے ہیں کہ نہیں سر، آج کل کا جو جنریشن آج کل کی ہے آپ کی جنریشن سے زیادہ تیز ہے، مینٹلی آپ سے زیادہ تیز ہے اور ترقی جو ہے تو زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ تیز جنریشن ہے اور ہم جو ہے تو ایکٹیو لوگ ہیں، تو جی دیسی گھی اور یہ چیزیں یہ پرانی باتیں ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ خدا را گھی کا استعمال اور پھر دیسی گھی کا استعمال اور مرغن چیزوں کا استعمال وزن بڑھتا ہے جناب، اور وزن نہیں بڑھتا تو آپ کی صحت خراب ہوتی ہے جناب، کولیسٹرول کا مسئلہ ہو جاتا ہے، شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو تیل کا استعمال جو ہے وہ کیجئے۔ اب ان لوگوں میں کون سے لوگوں کی بات سچ ہے، کون سی کو سچ مانا جائے کہ کیا دیسی گھی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، بناسپتی گھی اچھا ہے، یا تیل کا استعمال اگر آپ کریں تو وہ اچھا ہے؟ ان تین چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا استعمال پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ دیسی گھی کا استعمال اگر دیکھا جائے تو وہ کم ہو گیا ہے کیونکہ پروڈکشن کم ہے، دنیا کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اور خصوصاً جو خالص دیسی گھی ہے اس کا ملنا وہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں آج کل جانور نہیں پالتے، دودھ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آبادی کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی ہیں کہ گھی نکالنے کا یا دہی یا لسی نکالنے کا جو عمل ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ہر ایک چیز جو ہے اس کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ دیسی گھی کا استعمال کرنے والے لوگ جو تھے وہ اس زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کرتے تھے، تو اگر وہ دیسی گھی کا بھی استعمال کرتے تھے تو فزیکل ایکٹیویٹی کر کے وہ کیلوریز جو ہیں وہ جلا دیا کرتے تھے۔ آج کل کی جو نسل ہے تو اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی ان کی ہے نہیں، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ، انڈور گیمز میں سارا دن بیزی رہتے ہیں، تو اگر وہ تیل کا بھی استعمال کر لیں تو اس میں بھی ان کے یقینی طور پر جو فیٹس آتی ہیں ان کیلوریز کو برن کرنا ان کے لیے، ان کو جلانا اور اس کو ہضم کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جو نارمل آج کل گھی ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اس کے اپنے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ دیسی گھی یا آئل یا اس میں جتنی نیوٹریشنل ویلیوز ہیں ان کو آپ نے بڑھانا ہوتا ہے۔ کچھ آپ کی کمیونٹی آبادی آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر ان کو وائٹامن اے کی اضافی ضرورت پڑ سکتی ہے، وائٹامن ڈی کی اضافی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جو گھی ہوتا ہے، جو بناسپتی گھی ہوتا ہے، اس کو تو فورٹیفائیڈ کر کے اس میں ایڈ کر کے آپ مختلف قسم کے جو وائٹامن ڈی، وائٹامن اے اور یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ انڈسٹریل اس میں ہو سکتی ہیں، جو دیسی گھی میں آپ ایڈ نہیں کر سکتے۔ پھر تیل کا جہاں تک استعمال ہے اس کے یقینی طور پر اپنے بہت سے فوائد ہیں کہ اس میں مضر صحت چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ اگر ریفائنڈ تیل ہے تو اچھا ہے، اس میں ہائیڈروجنیشن کا عمل نہیں ہوتا، اس کو بناسپتی گھی بنانے کے لیے جو ہائیڈروجنیٹ کرتے ہیں اس کا عمل نہیں ہوتا، وہ جمتا نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اپنے جو فوائد ہیں وہ ہر ایک کے لحاظ سے موجود ہیں۔ دیسی گھی وہ آپ کو کم مقدار میں شاید آپ کو وہ مسائل دے جو آپ کو بناسپتی گھی سے حاصل ہو جاتے ہیں، جو پرابلمز آپ کو اس سے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، جو کولیسٹرول اور ایکسٹرا چیزیں آپ کو بناسپتی گھی سے ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بناسپتی گھی میں آپ کی کمیونٹی کے ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن کے، مختلف قسم کی ایسی چیزیں جو ایڈ کر دی جاتی ہیں، ایون اومیگا 3 اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کو الٹرا ہائی ٹیمپریچر دے کے UHT ٹریٹڈ، تو اس کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کی جو مضر صحت چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر جو تیل کا ہوتا ہے، تیل میں خصوصاً اگر آپ کے پاس خالص تیل موجود ہے، آپ اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پر ابال کے پکا کے اور پھر اگر اس میں کوکنگ کریں تو اس سے تو بہترین چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیسی گھی کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کی امیونٹی بہتر رہتی ہے، آپ بیماریوں کا کم شکار رہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، گاؤں میں جو بیمار ہوتے تھے ان کے لیے دیسی گھی آتا تھا جناب، تو دیسی گھی کے اپنے جو فوائد ہیں کہ آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے، امیونٹی بوسٹر ہے۔ کوئی اگر وزن بڑھانا چاہے دیسی گھی کا استعمال کر سکتا ہے، کوئی اگر فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا وزن برقرار رہے، دیسی گھی کا استعمال کر سکتا ہے۔ جو بنیادی نقطہ ان میں ہے وہ کیا ہے جناب؟ وہ یہ ہے کہ آپ چاہے دیسی گھی کا استعمال کریں، چاہے آپ بناسپتی گھی کا استعمال کریں، چاہے آپ تیل کا استعمال کریں، اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو دیکھ لیں، اپنی صحت کو دیکھ لیں، اپنی ایج، اپنی جو آپ کا ویٹ ہے اس کے لحاظ سے
آپ اپنے کھانوں میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ایکسرسائز کر سکیں، آپ ان ایکسٹرا کیلوریز کو جلا سکیں، آپ کا وزن نہ بڑھنے پائے، آپ کا کولیسٹرول اور آپ کے مختلف جو لپڈ پروفائلز ہیں وہ ڈی رینج نہ ہوں۔ آپ اگر ہیلتھی ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ ہیلتھی ڈائٹ کو سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ نے دن میں مکھن کا یا دیسی گھی کا ان چیزوں کا استعمال کر لیا تو پھر آپ کی دوسری خوراک کیا ہونی چاہیے کہ آپ اس کو جو ایکسٹرا فیٹس ہیں ان کو آپ ایوائڈ کر سکیں۔ دوسری خوراک آپ یہ لے سکتے ہیں کہ چنے وغیرہ، اسی طرح فروٹس وغیرہ، ان چیزوں کا آپ استعمال کر لیں کہ آپ کے جو فیٹس ہیں وہ آپ کو کم سے کم مقدار میں ملے۔ پھر اگر آپ نے پروٹینز کا استعمال زیادہ کر لیا ہے تو آپ کی جو تیسری خوراک ہے یعنی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، پروٹینز کو، کاربوہائیڈریٹس کو، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، فیٹس کو کم کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے آپ نے اپنی خوراک کا ڈائٹ پلان جو ہے وہ ترتیب دینا ہے کہ ناشتہ آپ کا کیسا ہو، دوپہر کا کھانا کیسا ہو، رات کا کھانا کیسا ہو۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ ایکسرسائز ریگولر کرنی ہے، اور ریگولر آپ نماز کی عادت ڈالیں تو آپ کی ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے